ہمارے موبائل میں یہ رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے 3-3 بجے صبح 4-4 بجے رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہمارے جوان موبائل میں زنا کرتے ہیں، موبائل میں چوری کرتے ہیں، موبائل میں ننگی عورت کا ناچ دیکھتے ہیں، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، موبائل میں کسی پر تہمت لگاتے ہیں، موبائل میں کسی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ ہم سے ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارا باپ جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سے ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے پیارو، وہ موبائل میں گیم کھیلنا، آوارہ گردی کرنا، میرے دوستو کب کا اوپر والا عذاب دے دیتا۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو شاید ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ شکر مانو ان علماء کا، شکر مانو ان حافظوں کا، شکر مانو ان قاریوں کا، شکر مانو ان علماء کا کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ سنائی، ورنہ کون باپ ہے جو بتائے کہ میں روزانہ وقت نکال کر میرے بچے کو سورہ فاتحہ صحیح کراتا ہوں، میں روزانہ وقت نکال کر میرے بچے کا قرآن سنتا ہوں؟ نہیں ہے کوئی باپ، کیونکہ وہ باپ کی خود کی سورہ فاتحہ صحیح ہوئے تو بچے کی سورہ فاتحہ صحیح کراوے نا۔ وہ باپ خود قرآن اٹھاتا ہو تو بچے کو قرآن کی تلقین کرے نا۔ کیا زندگی بنا کے رکھی ہے میرے پیارو۔ اس لیے آج میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آج کے حالات میں اگر ہم کو سکون اور اطمینان چاہیے تو سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے ہاتھ میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ میرے دوستو، مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل میں، حضرت مفتی مولانا محمود الحسن صاحب جب مالٹا کی جیل میں، اور مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے، کہا میں ایک چیز سیکھ کر آیا ہوں، ایک چیز سیکھ کر آیا ہوں۔ اور پھر سب نے کہا کیا سیکھ کر آیا ہو؟ کہا دو باتیں کروں گا۔ مالٹا کی جیل میں تھا، یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2، آپس کے جھگڑے ختم ہو جانا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچتے ہیں، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کا جلن، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کا کینہ، ایک دوسرے کا کپٹ، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی نفرت، یہاں تک معاف کرنا، ہم نفرت کی وہ حد کو پار کرتے ہیں کہ جادو جیسے گناہ سے بھی پھر ہم نہیں بچتے ہیں۔ میرے پیارو، کہاں جاتے ہیں، شرک کرتے، کفر کرتے، اور معلوم نہیں کس کو برباد کرنے کی اسکیمیں بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے پیارو۔ تو آج سے کون تیار ہے؟ میں پہلی بات پر آ رہا ہوں قرآن کے لیے، بولو تیار ہو؟ نہیں انشاءاللہ۔ دیکھو میرا وقت بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اس لیے میں ایک بات اور قرآن پر ایک بات بتا دوں۔ ارے بولو بتا دوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیے مدرسے میں ہمارے بچے کیوں آتے ہیں۔ میرے پیارو، آج دادا کو دیکھو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے اوپر پڑھ دادا کو دیکھو سورہ فاتحہ صحیح نہیں، ابا کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں، لیکن ہمارا بیٹا یا ہمارا پوتا ایسے مدرسوں میں آتا ہے جیسے جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں ہے، ایسے مدرسوں میں آتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے۔ معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے تو قرآن پاک کا حافظ ہے، تو جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں حافظ ہوا تھا، تو قرآن پاک کا بولو حافظ ہے۔ دیکھ وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ جہنم بتائیں گے، دیکھ وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ کسی کو پہچانتا ہے تو کہے گا اللہ پہچانتا ہوں، وہ میری امی ہے، وہ میرے ابا ہے، ارے وہ میرے چچا ہے، ارے وہ میری پھوپھی ہے۔ اللہ کہیں گے او میرا بندہ تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، اشارہ کرتا جا، میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاؤں تاکہ ہم کو سمجھ میں آوے کہ ہمارے یہاں کا جوان وہ کام نہیں کرتا جو وہ زمانے کے بوڑھے کرتے تھے۔ ابھی تو بوڑھے بھی بڑے عجیب ہو گئے۔ یہ دیکھو یہ ہمارا، اس کے ساتھ میری 30 سال سے دوستی ہے، میں بڑھاپے پہ جا رہا ہوں، یہ ریورس جوانی پہ آئے جا رہا ہے۔ ہاں کچھ بوڑھے کو بھی میں نے دیکھا، علماء کرام معاف کرے، مفتی صاحب معاف کرنا، میں نے کچھ بوڑھے کو بھی دیکھا، مفتی عنی صاحب ایک تو بیچارے کو دکھتا نہیں ہوگا، اور موبائل، کم بخت بوڑھا، موبائل
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موبائل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے مجھ سے کہا، اور میں قبرستان میں تھا اس وقت، میری امی کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک اللہ کے ولی آئے، بات میں انہوں نے مجھ سے کہا، صحیح میں مجھے اتنا اس وقت ٹینشن ہوا، مجھے کہا قاری صاحب بیان میں بولو، غلط موبائل کا استعمال نہ کرے، ورنہ لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو قربان جاؤ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھے صحابی، بولو کیسے صحابی، جن کو نظر برابر نہیں آتا، سننا نہیں آتا، ہاتھ یوں کانپتے، پاؤں سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ اچھا وہ زمانے میں چشمے بھی نہیں ہوتے تھے؟ اچھا کان کا مشین ہوتا تھا؟ نہیں، ہاتھ اور پاؤں کا بیلٹ ہوتا تھا، ویل چیئر ہوتی تھی؟ وہ بیچارے ایسے دھیرے دھیرے ڈنڈا لے کے دھیرے دھیرے آ رہے، ان کو بیچارے کو نظر بھی نہیں آتا، کان سے سن بھی نہیں سکتے، برابر بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کانپتا، پاؤں بھی کانپتا۔ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا وہ دور سے آ رہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا بھائی راستہ کرو، دیکھو بیچارے بوڑھے میں آ رہے ہیں، ان سے نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، آنے دو ان کو، آنے دو۔ اچھا وہ بوڑھے صحابی آئے، آ کر بیٹھے، اچھا چہرے سے ایسا لگتا تھا، صحابہ فرماتے ایسا لگتا تھا ابھی وہ کہیں گے میں بہت بوڑھا ہوں، میرا کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، میرے کچھ پینے کا بندوبست کر دو، اب میرے گھر میں میرے کو کوئی پوچھتا نہیں۔ سب نے کہا، ہم نے یہ سمجھا کہ آ کر شکایت کریں گے، انہوں نے آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی کھانا پینا کچھ مانگنے نہیں آیا، مجھے اتنا بتاؤ روزانہ میرے کو کتنا قرآن پڑھنا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے سوائے رونے کے کچھ نہیں۔ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ مجھے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی خوشی آئی کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مجھے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو، تم پوچھتے ہو نا روزانہ کتنا قرآن پڑھنا، تو ایک کام کرو، جتنی قرآن کریم میں ذوات الراء، جتنی قرآن کریم میں ذوات الراء صورتیں، وہ سب ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ۔ اب ذوات الراء یعنی کون سی سورت پڑھنے کا وہ ہم کو نہیں معلوم، علماء بتاتے ہیں کون سی سورت جس کے شروع میں را ہو، جس کے شروع میں کیا ہو؟ را ہو۔ جیسے الف لام میم را، کہا یہ سورت جو ہے نا وہ تم کو پڑھنے کا جس کے شروع میں الف لام میم ہو، الف لام میم را ہو، وہ سورت پڑھنے کا۔ وہ معلوم ہے وہ جو کون تھے بوڑھے، انہوں نے کہا لا استطیع بہذا، نہیں میرے نبی نہیں پڑھ سکوں گا، میرے کو برابر نظر نہیں آتا، اور میری زبان موٹی ہو گئی، میں یہ سب صورتیں نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ الف لام را والی صورت، الف لام میم را والی صورت میں نہیں پڑھ پاؤں گا، ذوات الراء والی صورت میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اچھا ہمارے نبی ہوتے تو کیا کہتے؟ اچھا چلو تم بوڑھے ہو، رہنے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ذوات الراء والی صورت نہیں پڑھ سکتے، ایک کام کرو ذوات حامیم پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ ذوات حامیم، یعنی ہر وہ صورت روزانہ ایوری ڈے پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے؟ حامیم۔ بولو شروع میں کیا ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ پڑھ لینا۔ تو وہ صحابی جو تھے نا بوڑھے رونے لگے، رو کر کہنے لگے میرے نبی معاف کرنا، نہیں پڑھے جائے گا، وہ ذوات الراء بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور بولو یہ ذوات حامیم بھی نہیں پڑھی۔ تو کیا کہا معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھا تو ایک کام کرو، جب تم سے وہ صورتیں نہیں پڑھی جاتی بڑی بڑی، تو تم روزانہ مسبحات پڑھو۔ کیا پڑھو؟ مسبحات، یعنی ہر وہ صورت پڑھو جس کے شروع میں سبح یسبح، بولو شروع میں کیا ہو؟ سبح یسبح، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سب مسبحات پڑھو۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا میرے سے، وہ ذوات الراء بھی نہیں۔ اچھا ہم ہوتے نا، ہم اتنے ہوشیار نہ کہتے انشاءاللہ، ہم کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے، کوئی ٹینشن، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے بھاگنے کا راستہ۔ وہ کتنے سچے ہوں گے، کہا نہیں ذوات الراء بھی نہیں، ذوات حامیم بھی نہیں، یہ مسبحات بھی نہیں، نہیں اللہ کے رسول میرے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی تم سے نہیں پڑھا جائے گا؟ کہا نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو جاؤ بہت ہو گیا،
کتنے آپشن دینے کا؟ پہلا آپشن دیا ذوات الرا نہیں، ذوات حامیم نہیں، مسبحات نہیں. ہاں میرے جیسا ہوتا تو ٹھیک ہے جاؤ السلام علیکم بعد میں ملا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت روزانہ ایک سورت پڑھو گے جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو جمع کر دیا ہے. ایک سورت پڑھو گے، خالی ایک سورت پڑھو گے. اب وہ بھی کیسے معلوم؟ وہ صحابی مسکرائے، ابھی تک روتے تھے نا، مسکرائے. کہا اللہ کی قسم ایک سورت بتاؤ گے تو پڑھوں گا، مگر اللہ کی قسم اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کتنے صاف بولنے والے. واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم اب ایک ہی سورت پڑھوں گا، اس سے زیادہ اللہ کی قسم نہیں پڑھوں گا، اور اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے سورت بتائی، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہ. یہ سورت ہمارے نبی نے بتائی. وہ صحابی کو جیسے دنیا مل گئی ہو، دنیا کی دولت مل گئی ہو. وہ بوڑھے صحابی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور دھیرے سے اٹھے اور کہا اللہ کے رسول اب آنکھ بند ہونے تک روزانہ یہ سورت کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، روزانہ پڑھوں گا. جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی پڑھے اللہ اس کو فلاح دے گا. یعنی دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی، جنت بھی اس کے قدموں میں ہوگی. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت؟ یہاں 60% کو وہ سورت یاد نہیں ہوگی. موبائل کا فیس بک معلوم ہوگا، سٹیٹس معلوم ہوگا، انسٹاگرام معلوم ہوگا، یوٹیوب معلوم ہوگا، موبائل کا چینل معلوم ہوگا، موبائل کا فنکشن معلوم ہوگا، سنیپ چیٹنگ معلوم ہوگی، کیسا کسی کو دھوکہ دینا معلوم ہوگا، کرکٹ کیسا دیکھنا معلوم ہوگا، بالی ووڈ ہالی ووڈ کیسا دیکھنا سب معلوم ہوگا، لیکن سورہ زلزال نہیں معلوم ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں، یہ سورت پڑھ لو گے دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو بھائی. یاد والے ہاتھ اوپر کرو نا. سب لوگ کائے کو ہاتھ اوپر کرتے ہو بھائی؟ باقی سنتے رہو نا، سنو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے. بھائی آج پہلی بات یہاں سے کر کے جا رہا ہوں، آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں. کون کون دے گا؟ بچوں سے نہیں، طلبہ نہیں. انہوں نے تو 24 گھنٹہ دے دیا ہے ماشاءاللہ. جو پبلک آئی ہے جنتا، آدھا گھنٹہ بولو دو گے نہیں انشاءاللہ. کیا کرو گے معلوم؟ اس آدھے گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں صرف ہاف این آور میں آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں. جو ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھو گے اور سکھاؤ گے انشاءاللہ. نہیں آتا ہے تو آتا ہے تو کتنی دیر؟ قسم اللہ کی دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. کب تک رونا روتے رہو گے؟ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پر تلاوت ہوگی، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ہمارا ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات. سب تیار نا؟ میں پوائنٹ سے پوائنٹ جا رہا ہوں. ابھی کتنی دیر باقی ہے میرے پاس؟ 1 گھنٹہ اور باقی ہے. یہ آ گیا کنٹرول میں، آ گیا. پہلے بہت اچھلا، آ گیا کنٹرول میں. بیوی کا معاملہ ہی ایسا ہے، اچھے یہ علماء کو پوچھو نا، کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول بھی پڑھے، مدرسہ بھی پڑھے، اور میں تو کہتا ہوں دونوں پڑھنا چاہیے، دین اور. ہم کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید، مدرس کی ضرورت ہے. وہیں ہمیں ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، آرکیٹیکٹ، کانٹریکٹر، مطلب مجمع البحرین،
دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونا چاہیے. پھٹاپٹ جب بولو تو خطبہ بھی عربی زبان میں پڑھا دے، نماز بھی پڑھا دے، اردو میں بیان بھی کر لے. کوئی کہے کہ انگلش میں بیان کر تو پھٹاپٹ انگلش میں بھی بیان کرے. ایسا ہونہار بچہ ہمیں یہاں پر چاہیے تاکہ میرے دوستو اس کا جو یہ علم ہوگا وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجاتا رہے گا. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں بھائی دینی علم بھی. اور میرے ساتھ خود واقعہ ہوا، میری عمر جب 25 یا 26 سال کی تھی، میں زمبابوے گیا. زمبابوے کی راجدھانی ہے ہرارے. اب میں رات کو پہنچا تھا، رات کو 2 بجے فلائٹ اتری، وہاں کھانا وانا کھایا، فجر کی نماز میں میرے کو لے گئے. اب وہ میری 25-26 سال کی عمر، میری بھی جوانی جولانی تھی. بڑے دھوم دھام سے میں نے فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی، اور ذکر کی مجلس کے بعد مجھے کہا کہ آپ تھوڑا بیان کریں. اب وہاں کے ذمہ دار نے مجھے کہا بیان کرے، تو بیان کرنا تھا. میں نے کرسی پر بیٹھا، میں نے کہا محترم دوستوں اور بزرگوں. پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا، مجھے کہا انگلش انگلش اونلی انگلش. میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے والدین مرحومین کا شکریہ ادا کیا، ہمارے اساتذہ کا شکریہ ادا کیا. اسی وقت میں نے بات کو بدلا اور ابھی بھی ہم ساؤتھ افریقہ جاتے، یو کے جاتے، زامبیا جاتے، زمبابوے جاتے، ملاوی جاتے. یہ آپ کے سامنے اردو میں بیان کرتا ہوں، آپ بولو تو پھٹاپٹ ابھی انگلش میں بھی شروع ہو جاؤ میں. الحمدللہ الحمدللہ. کرانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن معاملہ کیا کہ ابھی میں انگلش میں شروع ہوں گا نا تو ایسا لگے گا جیسا کوئی باؤنسر بال ڈال رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسے علم نالج ایجوکیشن تعلیم. اس لیے کہ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، آپ تو مکہ مکرمہ میں تھے، غارے نہیں آواز سے بولو کہاں تھے؟ غارے حرا میں تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی اصلی شکل میں آئے. بولو اپنی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جیسا پورا غار نور سے بھر گیا. اور حضرت جبرائیل نے آ کر یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ اٹھو نماز نہیں کہا. نماز ارے بولو نماز کے لیے کہا. اچھا یہ کہا کعبہ ہے، کعبہ یا آپ غار حرا میں ہو وہاں کعبہ ہے، چلو حج کرو طواف کرو. کہا یہ کہا میرے نبی غار حرا میں بیٹھے ہو، مکے میں کتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے، چلو سب کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کہا نہ نماز کہا، نہ کھانے کو کہا، نہ کھلانے کو کہا، نہ طواف کو کہا، نہ صفا مروہ پہاڑی پہ جانے کو کہا. کیا فرمایا؟ اقرا پڑھو. کیا فرمایا؟ اقرا. بولو ساتھ میں بولو کیا فرمایا؟ اقرا پڑھو. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں نبی قارئ، میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تم کہتے ہو کہ پڑھو. حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا اقرا پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا کہا نا میرے کو پڑھنا نہیں آتا. سننا، حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ ہمارے نبی کو ایسے جیسے کوئی گلے لگاتا نا، ایسے گلے لگا کر تھوڑا سا دبا کر کہا اقرا پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آتا پڑھنا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل کہو اپنے رب کے نام سے پڑھو. جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ آگے امت بھی پڑھے گی، حافظ بھی بنے گی، ڈاکٹر بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، لویر بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، کانٹریکٹر بھی بنے گا. لیکن جو بنے گا وہ بنے گا. اللہ کے واسطے پڑھے گا تو آبادی ہوگی، رب کے واسطے پڑھے گا تو آبادی ہوگی، سب کے واسطے پڑھے گا تو بربادی ہوگی. تو ہم کو پڑھنا ہے، لیکن کس کے واسطے پڑھنا ہے؟ خدمت کس کی کرنا ہے؟ مخلوق کی. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جبرائیل کہہ دو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے پیارو 23 سال میں پورا قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. 23 سال میں روزانہ کتنا وقت آپ سے مانگتا ہوں؟ صحیح بولو، جو دینے کے لیے تیار ہے وہی ہاتھ اوپر کرے. دیں گے انشاءاللہ. وہ آدھے گھنٹے میں قرآن کو کیا کریں گے؟ صحیح ہے. یہ ایک بات میری ہو گئی. میں دوسری بات پر آ جاؤں؟ ارے آ جاؤں دوسری بات پر.
کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو نا، بہت جلدی جلدی پٹاپٹ پٹاپٹ. دوسری بات کون سی معلوم؟ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اتنا آہستہ بولو گے اور بھی آہستہ بولو گے. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی. کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نہیں. اللہ کے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. محبت کرتے ہو؟ ارے جو کرتا ہاتھ اوپر کر دینا. میں محبت کرتے. آپ لوگ گھبراتے بہت ہے. کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ یہاں اورنگ آباد میں بیوی سخت ہے کہ اوکے اوکے؟ ہمارے گجرات میں ٹینشن ہے. میرا تو عجب معاملہ. میں مہاراشٹر کا، یہ بیوی یو پی کی، مفتی انیس. کیسا میل اللہ نے ملایا ہے بھائی. وہ ڈھونڈو گے تو یہاں اوکے، بیوی کا معاملہ اوکے. آپ کو معلوم ہے ایک جگہ ہسبینڈ بہت پریشان تھا. بولو کیا تھا؟ بہت پریشان. تھک گیا بیچارہ، بیوی سے تھک گیا. کیا کرے؟ تھکا کیا کرے؟ آخر میں اس نے کیا معلوم؟ ایک دن صبح میں 9 بجے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا، مسواک کیا، وضو کیا اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. یعنی اللہ میرے کو موت دے دے، یہ نہیں چاہیے اللہ. یہ جھنجھٹ، روز کی جھنجھٹ، کٹ کتنا روز آنا. اللہ میرے کو اٹھا لے. وہ بیوی نائیگاؤں کی تھی. ہو سکتا ہے یہ مولانا میں سے کسی کی بیوی ہوئے. اور نائیگاؤں کی بیوی تھی. اس نے دیکھا کہ صبح 9 بجے میرا شوہر کم وقت فجر نہیں پڑا، صبح 9 بجے 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا مانگتا کیا ہے. تو بیوی نے دیکھا وہ مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی نے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ بھی گئی، مسواک کی، وضو کی، اس نے بھی مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز اس نے بھی پڑھی اور اس نے بھی ہاتھ اٹھایا. اور عورتوں کو تو ویسے بھی رونا بہت جلدی آتا ہے. ایسا لگتا ہے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹی ہوئی ہے، پٹاپٹ رو لیتی ہے. تو اس نے بھی دعا ہو رہا اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میں تھک گئی ہے، گھر میں تھک گئی، اللہ میرے کو اٹھا. اس نے جو رونا شروع کیا یہ ہسبینڈ نے سنا تو ہسبینڈ نے کہا سبحان ربک رب العزت. کہا اللہ میری نہیں. دیکھو یہ توا گرم ہو گیا، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں میرے دوستوں. بولو نا ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں نے جو سوال کیا تو وہ الگ تھا. محبت کرتے؟ کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے تھا. پیار سے بولو ہم نبی سے محبت کرتے تھے. بولو محبت کرتے تھے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پکا وعدہ بولو مصطفیٰ سے محبت